آپ سب کے توسط سے پورے پاکستان کو بتانا چاہتا ہوں کہ خان سے میں یہ ڈیمانڈ کروں گا کہ میرے خلاف الزامات پہ ایک انکوائری بنا لیں اور جو لوگ کوئی الزام لگا رہے ہیں میرے سامنے بٹھائیں. یعنی کہ 2.5 ماہ سے سب کچھ ہو رہا ہے, خان کے کان بھرے جا رہے ہیں اور مجھ سے کوئی پوچھتا تک نہیں. یہ کس طرح کا انصاف؟ ہم خود پی ٹی آئی کے لوگ شکایت کرتے ہیں جی عدالت نے ہمیں سنا نہیں. کس طرح آپ دوسری پارٹی کو سنے بغیر کوئی آدمی فیصلہ کر سکتا ہے؟ مجھے پتہ ہی نہیں ہے. نوٹیفیکیشن آ گیا بلے باز کو لانے والے نقوی صاحب کا کہ جناب یہ ہم نے ٹرمینیٹ کرو. بھائی کون ہو تم ٹرمینیٹ کرنے والے؟ تو یہ اب سب لوگوں کو دیکھو, یہ آج پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اگر کسی سے نفرت کرتا ہے تو ان لوگوں سے نفرت کرتا ہے جن لوگوں نے خان کو آڑے وقت میں, تکلیف کے وقت میں, کڑے وقت میں چھوڑا. اسٹیبلشمنٹ کے ڈر سے ہمارے خلاف وعدہ معاف گواہ بنے, مخالفین کے گود میں بیٹھ گئے, پی ٹی آئی کے خلاف بیانات دیے, ورکر کا حوصلہ توڑا. آج پرویز خٹک, فواد چودھری, اسد عمر اور عمران اسماعیل اور علی زیدی اور اون چودھری کے بھائی کو پی ٹی آئی میں لانے کے لیے تازہ ترین کوششیں ہو رہی ہے. کیا ورکر اس کو برداشت کر سکیں گے؟ یہ پی ٹی آئی سے لوگوں کو متنفر کرنا چاہتے ہیں, خان سے لوگوں کو متنفر کرنا چاہتے ہیں. ورکر کو علم ہونا چاہیے. دیکھیں اس پارٹی میں اسٹیک ہولڈرز کون ہیں؟ یا خان ہیں یا ورکرز ہیں, یا خان ہیں یا ورکرز ہیں. ورکرز ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مار کھائی, جو جیلوں میں گئے, جنہوں نے ووٹ ڈالا یا ڈلوایا. تو لہذا ان کی مرضی اور منشا کے بغیر کسی کی آمد قبول نہیں. آج اڈیالہ جیل آپ کفن باندھنے کی اجازت مانگنے گئے تھے, کل جو جلسے میں آپ نے کہا. دیکھیں کفن کے لیے ہم تو ویسے ہی ہم تو گزشتہ 15 سال سے بونس میں پھر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں پھر کہتا ہوں کہ یہ 3 ماہ سے جلسہ کیوں نہیں کر سکے ہیں؟ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ این او سی نہیں ملا. یہاں پہ سارا پاکستان جمع تھا اسلام آباد کے جلسے میں اور جلسہ مؤخر کیا گیا. کیوں کیا گیا؟ مروت صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان نے کہا کہ آپ جب تک آپ کو اجازت نہیں ملتی آپ کون سی اجازت؟ خان صاحب مجھے کہتا نا, میں نے خان صاحب کے لیے 9 مئی کے بعد جلسے کیے, پورے پاکستان میں کیے. کبھی وہ مجھے کہتا نا کہ اجازت لو, کبھی مجھے کہتا نا کہ بھائی 80 جلسے ہم نے کیے, کنونشن کیے. اور ایک بات اور بھی آپ کو بتا دوں, چیلنج کر کے کہتا ہوں, ابھی یہ جو ثوابی میں جلسہ ہوا ہے اور علی امین خان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ثوابی کے جلسے کے اخراجات جو ہیں 1,25,00,000 روپے اس نے ادا کیے. میں نے چیلنج کر کے کہتا ہوں پورے پاکستان میں جلسے کیے, کوئی ایک آدمی کہہ دے کہ یا پارٹی کہہ دیں کہ 1 روپے کسی نے دیا ہو. ان تمام جلسوں کی, ان تمام کنونشنوں کی کہ 1 روپے حرام ہو جو کسی نے دیا ہو. الزامات یہ لگا رہے ہیں یا میرا گھر گرائے گیا, کوئی ایک کہہ دے کہ کسی نے 1 روپے ڈونیشن کی آفر کی ہو. میرا بردر ان لا مرڈر ہوا, میں کہہ سکتا ہوں, اور کس چیز پہ مرڈر ہوا, کوئی میرے پاس تعزیت کے لیے آیا ہو اور تانے مجھے دے رہے ہیں کہ جناب نکال رہے ہیں. کس چیز پہ نکال رہے ہو؟ یعنی کہ اس چیز پہ نکال رہے ہو کہ جو آپ کرتے پی رہے ہیں کوئی خان کو یہ بتائے نہیں. بتاؤں گا اور ڈنکی کی چوٹ پہ خان کو بتاؤں گا. اچھا, آپ خان صاحب کا نیکسٹ مستقبل کیا دیتے ہیں؟ خان صاحب کا مستقبل اور قوم کا مستقبل جڑا ہوا ہے. کب تک جیل سے رہا ہونے کے؟ دیکھیں خان صاحب تب جیل سے رہا ہوں گے جب یہ قوم این او سی کے پیچھے نہیں بھاگی. اچھا شیر افضل یار ایک سوال کا جواب دینے دو نا, تم لوگ خود مطلب تیزگام میں سوار ہو. بالکل ٹھیک ہے, بولے جب این او سی کے پیچھے بھاگو گے, اجازتیں مانگو گے کہ ہم نے جلسے جلوس اور ریلیاں کرنی ہے, تو پھر خان کی رہائی ممکن نہیں ہے. خان تب رہا ہوگا جب جناب علی پوری قوم سڑکوں پر ہوگی. یہ میرا اعتقاد ہے. علیمہ خان صاحب پارٹی رہنماؤں پہ پہل آپ نے کی تھی کہ وہ کہیں سے لانچ ہوئے ہیں, لیکن اب آپ پہ الزام ہے کہ آپ کو لانچ کیا گیا تھا, پارٹی میں اختلافات پیدا کریں. آپ پہ الزام ہے کہ آپ کو کسی نے یا اونٹ کے پاس کاٹا ہے. الزامات یار اپنے پاس.